للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ نے اپنے لاریب کلام میں ارشاد فرمایا، چھٹے پارے اور چھٹے رکوع ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر بھی 6 کا حصہ ہے، کہ جس کا مفہوم ہم سن لیتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے یا پھر وہ رفع حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے یا پھر وہ عورتوں سے انہوں نے مباشرت کی ہے، حقوق زوجین پورے کیے ہیں، غسل فرض ہو گیا ہے، تو ان سب صورتوں میں اگر وہ پانی نہیں پاتا تو پھر وہ تیمم کرے پاک مٹی سے، اور یعنی پاک مٹی کا ارادہ کرے اور اپنے چہروں کو اور اپنے بازوؤں کو مس کر لے۔ تو اس کا یہ پہلے ہم کہیں گے کہ اگر کوئی فرائض کے بارے میں پوچھے، کہ تیمم کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی تیمم کے فرائض کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ 3 فرائض ہیں، تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا ہے نیت کرنا، یعنی طہارت کی نیت کرنا، یہ پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے زمین یا زمین کی جنس پہ ہاتھ مار کے اپنے چہرے کو مس کرنا، 2 فرض ہو گئے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ زمین یا زمین کی جنس پہ ہاتھ مارے اور اپنے بازوؤں کو کونیوں سمیت مس کرے، جتنا وضو میں دھونا ہوتا ہے اتنا اس میں مس کرنا ہوتا ہے۔ یہ 3 فرض ہو گئے، نیت کرنا، زمین پہ ہاتھ مار کے چہرے کو مس کرنا، پھر زمین پہ ہاتھ مار کے اپنے بازوؤں کو مس کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، اس کا شان نزول کچھ اس طرح کہ امی و ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں، جس کا حدیث شریف کا مفہوم سن لیتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی سفر میں، تو ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو میری ہیکل ٹوٹ گئی، گم ہو گئی، تو میں وہاں رکنا پڑا، تو پانی نہیں تھا، تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق شہنشاہ صداقت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ دیکھو یہ کیسا معاملہ ہے، پانی بھی نہیں ہے، یہاں رکنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ نے مجھے آ کے جو چاہا سمجھانا چاہا سمجھایا، اور لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یعنی گود میں سر انور رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کا نزول فرما دیا، کہ یعنی رعایت دے دی کہ اب تم مٹی سے اپنی طہارت حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس وقت پھر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی رسول ہیں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہنے لگے کہ یہ آل ابی بکر کی طرف سے یہ پہلی اللہ کی مہربانی نہیں ہے، پہلے بھی آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مہربانیاں کی ہیں۔ تو یہ یہاں ایک ضمناً بات آ گئی کہ یہ بڑوں کی بظاہر جو ہمیں لگتا ہے نا کہ لو جی آپ کی وجہ سے وہاں رکنا پڑا تو صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی، بڑوں کی بظاہر جو ہمیں خطا بھی نظر آتی ہے وہ ہمارے جیسوں کے لیے عطا کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے دیکھیے گا کہ رمضان شریف میں
ابتداء اسلام میں پہلے پہلے جس طرح دن کو اب بھی روزے کی حالت میں بندہ حقوق زوجین وغیرہ پورے نہیں کر سکتا، تو پہلے رمضان کی راتوں میں یہ منع تھا، لیکن حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ اور کچھ صحابہ کرام سے یہ فعل سرزد ہو گیا، تو آپ کی بدولت اللہ کریم نے کرم فرمایا کہ پھر سب مسلمانوں کے لیے رمضان کی رات میں یہ حقوق زوجین پورے کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت فرما دی۔ تو اس طرح بظاہر یہ بڑوں کی ہمیں خطا لگ رہی تھی، لیکن ہم جیسوں کے لیے عطا کا سبب بن گئی، تو اس لیے بڑوں کی بظاہر جو خطا ہے ہم اس کو خطا نہیں کہہ سکتے۔ آپ کی وجہ سے اللہ کریم نے ہم پہ یہ کرم فرمایا کہ یہ مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دیا، تیمم کی اجازت ہو گئی۔ پھر یہ بھی حدیث شریف ہے، مسلم شریف کے حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پہ اللہ کریم نے 3 باتوں کی وجہ سے اور امتوں سے فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے تمام زمین کو جو ہے نا وہ مسجد بنا دیا۔ اور دیکھیں کوئی زمیندار ہو، کو جہاں کہیں بھی ہو، اگر جماعت میسر آئے تو بڑی بات ہے، تو اگر کھیتوں میں دور ہے تو وہیں پہ بظاہر نجاست نظر نہ آئے تو وہاں بندہ نماز پڑھ لے، یعنی ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ تو دوسری بات آپ نے فرمایا کہ ہماری صفوں کو اللہ کریم نے ملائکہ کی طرح بنا دیا، اور تیسری بات فضیلت والی کہ ہمارے لیے زمین کو بھی پاک کرنے والا بنا دیا۔ تو یہ اللہ کریم کا کرم ہے۔ اور یہ تیمم کب کریں گے؟ یہ اس وقت کریں گے کہ جب بندہ جس جگہ پہ موجود ہے وہاں سے چاروں اطراف پہ 1 میل تک، یعنی اب اگر گنیں تو چونکہ اب کلومیٹر شمار ہوتے ہیں، تو 1.5 کلومیٹر یعنی جہاں بندہ موجود ہے اس سے چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے 1.5 کلومیٹر تک پانی نہ ملے تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور ایک ایسے بھی کہ وہ بندہ بیمار ہے، مریض ہے، تو اس وقت بھی تیمم کرے گا، لیکن اس میں یہ اس کو خطرہ ہے کہ مرض بڑھ جائے گا، تو اس میں یا تو اس کا ذاتی تجربہ ہے کہ اس نے خود وضو کیا تو اس کا مرض بڑھ گیا، یا پھر دوسری بات ہے کہ اس کو جو طبیب جو شرع کو جانتا ہے، لائق طبیب ہے، حکیم صاحب ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ تیرا مرض ایسا ہے کہ اگر تو وضو کرے، پانی استعمال کرے تو تیرا مرض بڑھ جائے گا، تو اس وقت بھی وہ تیمم کر لے۔ یا پھر سخت سردی ہے اور اس کے پاس کوئی لحاف وغیرہ یا کوئی یہ آگ وغیرہ کا انتظام بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی وہ تاپ لے، تو وہاں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح دشمن کا خوف ہے کہ پانی تو ہے 1 میل کے اندر اندر، لیکن ادھر اس کا دشمن ہے یا موذی جانور ہے یا کوئی شیر وغیرہ ہے، درندہ ہے جو اس کو اس جان کا خطرہ ہے، تو اس وقت بھی وہ ادھر نہ جائے، تیمم کر لے۔ اسی طرح وہ جنگل میں ہے، کنواں تو ہے، پانی ہے، لیکن اس کے پاس ڈول یا یہ جو ہے رسی وغیرہ نہیں ہے، تو اس وقت بھی وہ تیمم کر لے۔ اسی طرح پیاس کا خوف ہے، پانی اس کے پاس ہے، سفر میں ہے، لیکن اتنا پانی ہے کہ اگر وہ یعنی وہ اس سے وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو وہ پینے کے کا پھر اس کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں رہے گا، تو اب بھی وہ تیمم کر لے۔ تو مٹی یا مٹی کی جنس سے کرے گا، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہر وہ چیز جس کو گرم کیا جائے، آگ لگائی جائے، تو نہ وہ جل کے راکھ ہو، نہ وہ نرم ہو، نہ وہ پگھلے، تو وہ مٹی اور مٹی کی جنس سے ہے۔ یہ ایک علامت ہے۔ اور اس پہ بندہ تیمم کرنے کا طریقہ یہ دیکھ لے کہ پہلے وہ زمین پہ ہاتھ مارے گا، زمین یا زمین کی جنس پہ، تو پہلے تو نیت کرے گا نا، نیت کرنے کے بعد دوسرا فرض زمین پہ ہاتھ مار کے جتنا چہرہ وضو میں دھویا جاتا ہے اتنا وہ ایسے مس کرے گا کہ کوئی جگہ مس کیے بغیر نہ رہ جائے۔ اسپیشلی یہ جو جگہ ہے
آنکھوں کے اوپر والی جگہ، نیچے والی جگہ، یہ یعنی پورا مس کرے گا تاکہ کوئی جگہ رہ نہ جائے۔ اسی طرح جب وہ دوبارہ زمین پہ ہاتھ مار کے بازوؤں کو مس کرے گا تو اس کا طریقہ کار بھی دیکھ لیں کہ یعنی اس طرح بازو اپنے اوپر چڑھا لے اور دائیں سائڈ سے شروع کرنا سنت ہے۔ تو یہ 4 انگلیاں جو ہے نا یہ دائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھے، تو ناخنوں سے شروع کرے اور اس طرح پیچھے لیتا جائے اور واپسی پہ ہتھیلی رکھ لے اس طرح، اور یہ جو گھٹنوں تک لا کے یہ انگوٹھا کے اوپر سے اس طرح، اسی طرح پھر یہ اس طرح لے جائے ہتھیلی واپسی پہ اور یہ انگوٹھا اس طرح، یہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس کو توڑنے والی چیزیں، تیمم کو توڑنے والی وہی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک اضافی ہے کہ جب وہ پانی پہ اس کو قدرت حاصل ہو جائے تو پھر اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔